عورتیں اس وقت مر جاتی ہیں جب وہ اپنی ترجیحات غلط سیٹ کریں۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ خدا کے بندے سے محبت ممکن ہی نہیں ہے جب تک افتخار فی تم اپنی انا کے پہاڑ سے نیچے نہیں اترتے۔ جب بندہ بندے سے جڑ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم پر ایک چیز نازل کرتا ہے اور وہ صرف رحمت ہے، وہ ترقی ہے۔ پاکستان بنانا شاید ضروری تھا، لیکن یقین کیجئے پاکستان بچانا بڑا ضروری ہے۔ تو ہماری آج کی تقریب مفکر پاکستان علامہ اقبال کے جشن کے حوالے سے ہے، کیونکہ علامہ اقبال اور مولانا ظفر علی خان کے درمیان بہت قریبی تعلق رہا۔ اس حوالے سے جناب جعفر بلوچ صاحب نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی۔ مولانا ظفر علی خان علامہ اقبال کی فکر کے ترجمان تھے، جیسا کہ ابھی ڈاکٹر شفیق نندری صاحب نے فرمایا کہ وہ اقبال کے شاہین تھے، وہ فلسفی تھے، مفکر تھے، تو مولانا ظفر علی خان ان کے شاہین تھے اور خودی کا استعارہ تھے۔ حضرات گرامی، آج کی تقریب جشن اقبال کے حوالے سے ہے۔ مولانا ظفر علی خان اور علامہ اقبال کس قسم کا پاکستان چاہتے تھے؟ علامہ اقبال نے 30 دسمبر 1930 کے اپنے خطبے میں باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ یہ مملکت کیوں ضروری ہے، اور مولانا ظفر علی خان کی فکر کو سمجھنا ہے تو ان کے اس شعر سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اتنی ہی آرزو ہے میرے دل میں اے خدا کہ اسلام کو زمانے میں دیکھوں میں سر بلند، دنیا میں سر نہ گوں علم مصطفیٰ نہ ہو، ہم ہاں ذلیل ہوں یا ارجمند۔ حضرات گرامی، اب نشست پہلے ہی کافی تاخیر ہو چکی، میں معزز مہمانوں کے تعارف کے بعد تقریب کا سلسلہ آگے بڑھاتا ہوں۔ آج ہمارے معزز مہمان ہیں جناب ڈاکٹر ندیم اسحاق صاحب۔ ان کا تعلق فارمیسی کے شعبے سے ہے۔ انہوں نے جرمن سے پی ایچ ڈی کی، لیکن علم و ادب کے حوالے سے اس وقت پاکستان کے اندر جو ماہر اقبالیات ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے ہماری تقریبات جو ظفر علی خان فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ہوتی ہیں اس میں فکر اقبال کے حوالے سے بڑے خوبصورت خطبات دیے، تو آج بھی یقیناً ان کا خطبہ اس حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہوگا۔ حضرات گرامی، ہمارے دوسرے مقرر ہیں جناب افتخار افی صاحب۔ میں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ انہوں نے اپنی تعلیم ایم اے کالج سے حاصل کی، اس کے بعد جرمن کے ایک ادارے جو کہ گلبرگ لاہور میں ہے، گوئٹے انسٹیٹیوٹ، وہاں سے ڈرامے کا 2 سال کا ڈپلومہ حاصل کر کے ڈرامے کی دنیا میں قدم رکھا، اور قدم رکھنے کے ساتھ ساتھ عملی پرفارمنس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کی تدریس بھی کی، اور انہوں نے شاکر علی میوزیم کے اندر اس موضوع کے اندر تدریسی خدمات سر انجام دی۔ ان کی زندگی کی مختلف جہتیں ہیں، لیکن 5 جہتیں بہت نمایاں ہیں، جن میں اداکاری، ڈرامہ نویسی، شاعری، کالم نگاری اور تصوف ہے۔ تصوف انہوں نے بابا اشفاق حسین سے حاصل کیا، ان کی صحبت میں 9 سال گزارے، اور انہوں نے جو ان سے فیض پایا اور اپنی عملی زندگی میں جو مشاہدات ہوئے، اب وہ انہیں بکھیرنے کے لیے، انہیں فروغ دینے کے لیے مسلسل کوشاں رہتے ہیں۔ انہوں نے جب ڈرامے کا کورس مکمل کر لیا تو انہوں نے جو پہلا ڈرامہ پرفارم کیا وہ اس وقت کے صدر مملکت فاروق لغاری کی موجودگی یعنی صدارت میں تھا۔ انہیں یہ اعزاز اور امتیاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا، مہنگا اور سب سے طویل ڈرامہ ناگن کے نام سے 200 سے زائد اقساط پر جیو پر ریلیز ہوا۔ انہوں نے تصوف کے حوالے سے
اصلاح معاشرہ کے حوالے سے اپنے مرشد کے فیض کے نتیجے میں اور اپنے مشاہدات کو عام کرنے کے لیے خبریں اور اوصاف کے اندر کئی سال تک کالم نگاری کی، اور اب یہ سلسلہ سوشل میڈیا پر جاری و ساری ہے۔ یہ بہت اچھے شاعر بھی ہیں، ان کا ایک شعر سنا کے پھر معزز مہمان کو دعوت خطاب دوں گا۔ میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں، وفائیں یاد رکھتا ہوں، جفائیں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو حضرات گرامی، اب میں دعوت خطاب دوں گا جناب محترم ڈاکٹر ندیم اسحاق صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ مولانا ظفر علی خان اور اقبال کا پاکستان، آخر ان دونوں میں اور اس طرح کے جو جتنے اور بھی کردار ہیں ان میں کون سی ایسی خاص بات ہے کہ یہ لوگ ابھی بھی ہمارے دلوں میں ویسے ہی زندہ ہے مانوی طور پہ؟ بیٹے انسان جب بدن کے تقاضوں سے نکل کر روح کے دائرے میں چلا جائے تو وہ مانوی طور پہ زندہ رہتا ہے ہر دور۔ جب انسان بدن کے تقاضوں سے نکلتا ہے اور روح کے دائروں میں جاتا ہے تو صحیح معنوں میں وہ خودی کا عارف اور آزاد انسان کہلاتا ہے۔ یہ اقبال کا فلسفہ بڑے آسان الفاظ میں، اتنی ینگ آڈینس میں نے آج تک ایڈریس نہیں کی، پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچے پھول جیسے۔ جب روح کے دائرے میں بیٹے انسان جاتا ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ آئی مائی می، یہ ایگو سینٹرک شیڈز ہیں، ان سے نکل جائے گا، وی آر آر سیلفز، ان میں چلا جائے گا۔ یہ میرا، یہ میری، یہ میں، نو، یہ ہم، یہ ہمارا، انفرادیت سے نکلے گا، اجتماعیت کی طرف بڑھے گا۔ یہ آزاد لوگوں کے خاصے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان، اقبال ان میں سے ہیں۔ دیکھیں اقبال کی ایک چھوٹی سی پوئم ہے جو انہوں نے ہندی مکتب کے ٹائٹل سے لکھی بیٹے، اس کا ٹائٹل ہے ہندی مکتب۔ اس میں آزاد انسان کو بتا رہا اقبال جو بدن کے تقاضوں سے نکل کر روح کے دائروں میں گیا ہے۔ کہتا ہے اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات، بہتر ہے کہ ان بیچارے معمولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات۔ محکوم کا ایک سال ہے آزاد کی ایک آن، کس درجہ بدل جاتے ہیں محکوم کے اوقات۔ محکوم کا ہر لحظہ، آزاد کا ہر لحظہ پیام ابدیت، محکوم کا ہر لحظہ نئی مرگ مفاجات۔ محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا، ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات۔ اب بدن کے تقاضوں سے آدمی نکلتا کیسے ہے؟ کوشچن یہ ہے۔ بدن کے تقاضوں سے نکلتا ہے جس پہ اللہ کا فضل ہو جائے۔ جس پہ اللہ کا فضل ہو جائے۔ رومی اور اقبال جب آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں تو سنیے اقبال کیا پوچھتے ہیں۔ کہتے ہیں اے امام عاشقان درد مند، یاد ہے مجھ کو تیرا حرف بلند، خشک مغز و خشک تار و خشک پوست، اج کو جامی آیدیں آواز دوست۔ کہتا ہے زندہ ہے مشرق تیری گفتار سے، امتیں مرتی ہیں کس آزار سے۔ کہتا ہے امتیں کم مرتی ہیں،
تیری مثنوی سے ایسٹ زندہ ہے، آج تک لوگوں کے قلوب زندہ ہیں، تو میرا اسپرچول مینٹور ہے، مجھے بتا امتیں کب مرتی ہیں، ہر ہلاک امتیں پیشی کے بود، زاں قبر جندل گما بردند اود. کہتا امت جب وہ اپنے ہسبینڈ کو سیڈیوس کرتی ہے خواہشوں کے لیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، تو آزاد انسان نہیں پیدا ہوتے. جب وہ اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہے کہ میں نے رزق حلال کھانا ہے، چاہے آپ کم لے آئیے، تو پھر ایسے وجود میں سے بیٹے اولیاء آتے ہیں، بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں. اقبال پیدا ہوتا ہے، مولانا ظفر علی خان پیدا ہوتے ہیں. میرا کور میسیج آج کے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے یہ ہے. اقبال کے ایک شعر سے ہی اس کی میں بگننگ کروں گا. اپنے مرشد سے پوچھتا، کہتا ہے علم و حکمت کا ملے کیوں کر سراغ، کس طرح ہاتھ آئے سوز و درد و داغ. کہتا ہے میں وزڈمیٹک بننا چاہتا ہوں، نالجیبل بننا چاہتا ہوں، عشق و رقت کی دنیا میں رہنا چاہتا ہوں، کیسے جاؤں؟ سنیے رومی کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں علم و حکمت آید از نان حلال، عشق و رقت زاید از نان حلال. وہ کہتے ہیں کہ اگر تو نالجیبل بننا چاہتا ہے تو حلال کا نوالا کھا. اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے خشیت الہی ملے، تیرے اوپر گریہ طاری ہو، تو وہ رزق حلال سے آتا ہے. یہ بیٹی ہے بیسیکلی. جب وہ ماں بنتی ہے، جب وہ بیوی ہوتی ہے، جو معاشرے میں سدھار پیدا کرتی ہے. بچوں کو، اپنے ہسبینڈز کو، بیٹے کبھی سیڈکشنز کے پیچھے مت ڈالیے. زندگی کا راز تھوڑے کے اندر چھپا ہوا ہے، ہم اس کو زیادہ کے اندر ڈھونڈتے ہیں. زیادہ کے اندر انارکی ہے، اینکشیسنس ہے، اضطراب ہے. تھوڑے کے اندر کنٹینٹمنٹ ہے، گریس ہے، کمپیشن ہے. آدمی کا پرسپیکٹیو بدل جاتا ہے. یہ آزاد لوگوں کا خاصہ ہے. وہ اپنے فیئر مینز میں سروائیو کرتے ہیں، اپنی خواہشات کے لیے حلال حرام کی تمیز کے دائروں کو نہیں ختم کرتے. آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، کل اسی ہال کے اندر جشن اقبال کے اندر بیٹے ایک پروگرام مسلم نشاط ثانیہ اور اقبال کے ٹائٹل سے ہو رہا ہے. اس میں کینیڈا کے بھی ایک اسکالر آ رہے ہیں، یہاں پاکستان کے اسکالرز انوائٹڈ ہیں، میں بھی اس میں انوائٹڈ ہوں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے ساتھ ہم نے تربیت گاہیں بنانی ہے کہ کس طرح ہمارے بچے یہ مادیت کا شکار مت ہو جائیں اور ان کے بدن کے اوپر ان کی روح حکومت کرے. جب بدن کے اوپر روح حکومت کرتی ہے تو پھر یہ وجود بنتے ہیں جس کے اوپر اقبال نے کہا تھا، اسی کے بیاں باں اسی کے ببول، اسی کے ہیں کانٹے اسی کے ہیں پھول، کہیں اس کی طاقت سے کوثر چور، کہیں اس کے پھندے میں جبری لہور. سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی. بہت شارٹ سا میسیج ہے بیٹے، بہت شارٹ سا میسیج. خواہشات کے پیچھے مت بھاگیے. جبلی سطح سے اور خواہش کی سطح سے اوپر اٹھیے. زندگی وہاں چھپی ہوئی ہے، جبلی سطح پہ اور خواہشات کی سطح پہ اینیملز رہتے ہیں، اینیمل اسپرٹ ہوتا ہے. آدم کی تاریخ میں بیٹے، آدم کی تاریخ میں انسانیت کبھی غربت اور افلاس سے نہیں مری. بڑی بڑی سیولائزیشن زمین بوس ہو گئی. میزوپوٹامیا اتنے نامور سیولائزیشن تھی، سومرین سیولائزیشن، بابل اور نینوا، آل سمود، آل عاد. میں چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں بیٹے. آل عاد اتنی طاقتور قوم تھی اور اتنے ترقی یافتہ لوگ تھے کہ دار چینی جو ہم فلیورنگ ایجنٹ کے طور پہ رائس میں ڈالتے ہیں، چولہوں میں جلایا کرتے تھے یہ لکڑی. ان کے اندر صرف ایک بیماری پیدا ہوئی تھی، ہرس.
اور مال آ جائے اور مال آ جائے اور مال آ جائے، انہوں نے بیٹے اس ہرس میں ملاوٹ کرنا شروع کر دی تھی، اور یقین مانیے کہ دنیا کے نقشے سے ہول نیشن ہیز کمپلیٹلی بین وائپڈ آؤٹ، ختم کر دیے گئے۔ قوموں پہ اچھے برے اوقات آتے ہیں، لیکن یہ قوموں کو نکال دیتے ہیں۔ ہم نے صرف انسان سازی پہ کام کرنا ہے، جہاں کوالٹی انڈیویجولز رہتے ہوں، جہاں بیٹے ایک فریکوینسی کے لوگ رہتے ہوں، وہاں دنیا کے ریسورسز پول کر جاتے ہیں۔ جہاں لوگ چیٹنگ کرتے ہوں، لوگ جھوٹ بولتے ہوں، لوگ ظلم کرتے ہوں، ناانصافی کرتے ہوں، وہاں سے دنیا کے ریسورسز نکل جاتے ہیں، وہاں پہ اللہ کی رحمت چلی جاتی ہے۔ ہم نے صرف انسان اور کردار سازی پہ کام کرنا ہے۔ جب انسان اور کردار سازی پہ کام ہوتا ہے تو پھر صحیح کریکٹر پیدا ہوتا ہے۔ مجھے کوئی نہیں بھی دیکھے تو میں ایمانداری سے کام کروں گا، میری آنکھیں کبھی غیر محرم عورت کو سیڈیوس کرنے والی نظروں سے نہیں دیکھیں گی، میرے کان کبھی غلط نہیں سنیں گے، میرے قدم کبھی غلط نہیں اٹھیں گے۔ یہ تزکیہ یافتہ انسان بن جائے گا۔ اس کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ ایسے کردار جب سوسائٹی میں بنتے ہیں تو پھر قومیں ایمرج کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 313 بنائے تھے، یہی 313 بنے تھے، یہی۔ صرف یقین مانیے ہمارے پاس سب کچھ ہے، خوبصورت کنٹری، سب سے زیادہ جیو اسٹریٹجک پوزیشن۔ ہم نے اپنے HR پہ کام کرنا۔ یہ بچے آپ گوگل کر لیں، سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ میسز جو ہیں انڈیا اور پاکستان کے ہیں، سب سے زیادہ۔ میں جرمنی میں PhD کرتا رہا، یقین مانیے وہ تو ملٹیپلیکیشن کرتے کرتے ایسے سوچتے تھے 7 × 9 پتہ نہیں کتنا ہوگا، منٹوں میں۔ ہمیں تو وہ پہاڑے، ہم جب اردو میڈیم میں پڑھا کرتا تھا، ایسے ایسے۔ جس دل میں، جس قلب میں درود چلتا ہو، جس کی عقل اور قلب روشن ہو جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہو سا تو اس امت کے اوپر، اس شخص کے اوپر فیض ہوتا ہے۔ پاکستان قیامت تک رہنے کے لیے وجود میں آیا ہے۔ جنہوں نے یہ تھمپ میز پہ زور سے مارا تھا کہ نو فورس کین انڈو پاکستان ناؤ، یہ قیامت تک رہے گا، لیکن ہم نے صرف اپنے بچوں کی تربیت پہ توجہ دینی ہے۔ اقبال کا صرف ایک شعر سنا کے میں اجازت آؤں گا بیٹے۔ دیکھیں اقبال توحید کو بیان کر رہا ہے، کہتا زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم الکلام۔ کہتا ہے آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم الکلام، روشن اس ذو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام۔ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقی۔ بیٹے شعر سنیے گا، کہتا ہے نہ ملا کو پتہ ہے نہ فقی کو پتہ ہے، اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقی، وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام۔ کہتا جب فکر ایک جیسی نہیں ہوتی اور کردار ایک جیسا نہیں ہوتا، کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے آپ۔ کہتا ہے قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں بیچارے 2 رکعت کے امام۔ جب بیٹے قوم ایک فریکوینسی پہ آتی ہے، نیشن بلڈنگ کے 3 بڑے کرائیٹیریاز ہیں انٹرنیشنلی۔ سب سے پہلا ایجوکیشن ہے، پھر ٹریننگ ہے، پھر گرومنگ ہے، پھر جا کے قومیں ایک فریکوینسی پہ جو آتی ہیں، پھر جا کے وہ لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ اس کو کوئی خرید نہیں سکتا، اس کو کوئی ڈرا نہیں سکتا، اس کو کوئی سبجوگیٹ نہیں کر سکتا۔ آپ انفرادی سطح سے اجتماعی فائدہ بڑا ہو جائے گا۔ دس از ویری انفارچونیٹ۔ پھر انہی بچوں میں سے آج جو حالات پاکستان کے چل رہے ہیں، اس کو 20 سال لگیں گے بیٹے۔ یہ بچے بڑے ہوں گے، انہی میں سے ججز بنیں گے، انہی میں سے جرنیل آئیں گے، انہی میں سے پروفیسرز آئیں گے، پاکستان بدلے گا۔ پھر
اب میں دعوت خطاب دوں گا ہماری آج کی نشست کے دوسرے معزز مہمان مقرر جناب افتخار افی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم میرے عزیزو و اقارب، میں ہوں افتخار افی، پیارے پاکستان کی سٹی آف لو لاہور سے۔ لوگ اکثر سوشل میڈیا پہ آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ سٹی آف لو کیوں کہتے ہیں؟ تو چلیں ایک دلیل صرف یہ دے دیتا ہوں کہ یہاں پر بہت سارا وقت گزرا حضرت علامہ اقبال کا۔ میں وہاں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے بعد میں نے بات کیا کرنی ہے، اور مجھے بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے کاپی پیسٹ مارا ہے، انہوں نے کہا افتخار افی دی تو میری تقریر کٹھی کر دی، اس لیے میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ ڈاکٹر صاحب فلاسفر ہیں، میں تھڑے کا بندہ ہوں، میں عام آدمی کے لیول پہ بات کرتا ہوں، کیونکہ میڈیا سے ہوں تو 80% کی نمائندگی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر گفتگو کے دوران میں انگلش بھی بول دیتا ہوں اور ایک پنجابی کا بڑا خوبصورت سنٹینس بھی لگا دیتا ہوں، اور یہی مجھے لگتا ہے کہ زندگی ہے۔ مجھے ڈاکٹر صاحب کی، آپ تمام کی، اور یہ جو اتنا بڑا میلہ آج آپ نے لگایا، مجھے آج بڑی خوشی ہوئی ہے۔ میں داخل ہوا، میرا خیال تھا کہ کچھ لوگ ہوں گے، یہاں بیابان ہوگا، ہم سیدھے جائیں گے وہاں بات کریں گے تھوڑی سی اقبال کے بارے میں اور آ جائیں گے، لیکن میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ مولانا ظفر علی خان صاحب کی یہ جو ایک ادارہ ہے فاؤنڈیشن، اور اقبال، بہت بڑے لوگ ہیں یہ، مجھ جیسے کی اوقات نہیں ہے کہ میں بات کر سکوں، اور یقین کیجئے میں دنیا کے کسی بھی موضوع پہ دھڑلے سے ٹھسے سے بات کر لیتا ہوں۔ آج سچ مچ میں راستے میں سوچتا آ رہا تھا، یار میں کی گل کراں گا، میں نمانا، میں بے اوقاتہ، اتنے بڑے لوگ۔ میں مولانا کے مزار پر بھی گیا، اور یہ مجھے میں سمجھتا ہوں سعادت ہے، میں نے وہاں ویڈیو بھی بنائی تھی، شاید آپ کی نظروں سے گزری بھی ہو، اور ان کے کام، یہ بہت بڑے لوگ تھے۔ کبھی آپ ان کی زندگیوں کو غور کیجئے، وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا مولانا صاحب، ایسا لگتا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان 24 گھنٹوں کو جس میں یہ جیتے تھے اس کا سپین بڑا کر دیا تھا، اور یہ ہوتا ہے۔ یہ آپ بڑے حیران ہوں گے، میں بابا جی اشفاق صاحب کے ساتھ رہا، میں پوچھتا تھا بابا جی اتنی بڑی کتاباں بھی لکھ لیا، زاویہ بھی کر لیا، تلقین شاہ بھی کر لیا، تقریراں بھی کر لیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہتے تھے بس یار ہو جاتا ہے۔ آج جب مجھ سے انٹرویو پوچھا جاتا ہے افتخار صاحب آپ یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کیسے کرتے ہیں، اور میں نے لگتا ہے میں ویلا ترین بندہ ہے، میں نے کوئی کم نہیں گا۔ اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں، ہم جو لکھنے پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہم خواب دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہماری دنیا یہ دنیا نہیں ہوتی، ہمارا مادیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ہم تخیل میں رہتے ہیں، خیالوں کی دنیا میں گھومتے ہیں، اور وہیں سیر کرتے رہتے ہیں، اور آپ کی ترقی کے، آپ کی آسودگی کے خواب دیکھتے رہتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے مولانا ظفر علی خان اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے رہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آج اس تقریب کو دیکھنے کے بعد میں بڑا پر امید ہوں۔ اگر میں سوچتا تھا نا کہ ہم ترقی کر جائیں گے 100 سال میں، تو واقعی مجھے لگتا ہے کہ نہیں یار، یہ دورانیہ کم ہو جائے گا ہماری ترقی کا۔ بڑی آسان سی بات یہ سمجھا گیا۔ میں علامہ کا ایک شعر ہے، خدا زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا۔ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں اقبال، اور میرے جیسے بدبخت بے وقوف احمق کر کیا رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، خدا کی قسم، میں 19 ملک گھوما ہوں آج تک، میں نے پاکستان جیسی اچھی قوم نہیں دیکھی۔ میں اس کی مثال آپ کو دوں، آپ کتنے جینرس ہیں، پوری پاکستان میں جتنے این جی اوز چلتے ہیں وہ کون چلاتے ہیں؟ آپ چلا رہے ہیں۔ جو باہر بیٹھا ہوا ہے اوورسیز پاکستانی، وہ بھی آپ بھی تو ہیں، اس کی جڑیں یہی تو ہیں۔
آپ کا خیال ہے کوئی ڈیوڈ نام کا یا جوزف نام کا بندہ ہمیں ایڈ دیتا ہے؟ نہیں، پاکستانی دیتے ہیں. جتنے ہاسپٹل ہیں، جتنی این جی اوز ہیں، جتنے ادارے ہیں، عیدی کو دیکھ لیجئے، یہ آپ چلا رہے ہیں. آپ کتنے بڑے ہیں. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک بھائی ہے افسر ہے، دوسرا بھائی ہے کلرک ہے، ایک بھائی ہے چپڑاسی ہے. چپڑاسی کے بچے بھی پڑھتے ہیں، وہی 48,000 میں 60,000 میں. وہ بیٹی بھی بیاہ دیتا ہے، گڈی بھی لے لینا ہے، گھر ہی بنا لینا ہے. اس کی تنخواہ کو کیلکولیٹ کریں، اس میں یہ گھر بنتا نہیں ہے، نہ بچے بیاہے جاتے ہیں. یہ قوم، اس رشتہ دار چپ کر کے اس کی مدد کرتے ہیں، لیکن یہ خوبیاں بیان نہیں کی جاتی بدقسمتی سے. میں پوری دنیا میں جاتا ہوں اور خاص طور پہ استقامت پاکستان کانفرنس ہوتی ہے مانچسٹر میں 6 سال سے وہاں جا رہا ہوں. تو کئی لوگ جذباتی ہو کے، کیونکہ ہم بڑے جذباتی لوگ ہیں نا، سانو غصہ بڑی جلدی آ جاتا ہے. وہ بہن جو ہو گیا جی پاکستان چ، اون جو ہو گیا جی پاکستان چ، اے کرتا. یار تحمل سے سوچئے، ہم 25 کروڑ ہیں. 25 کروڑ میں اگر ایک زینب کی عصمت دری ہو گئی، میں کہتا ہوں بہت برا عمل ہے، بڑی تکلیف ہے. لیکن یار 6.5 کروڑ بچیاں تو اپنے گھروں میں خیریت سے ہیں. آپ نے کبھی اس اینگل سے پاکستان کو دیکھنے کی کوشش کی؟ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ 25 کروڑ کے اندر میرا خیال ہے کہ 2500 قتل روز ہو جائیں تو کوئی بڑی ریشو نہیں ہے، کیونکہ انسان ہے، لڑتے ہیں، غربت ہے، مسائل ہے. یقین کیجئے ڈپریشن نے اس قدر ہمیں گھیر لیا ہے کہ مجھے میرے ایک دوست بتا رہے تھے کہ پتہ نہیں کتنے ارب کی دوائیاں آتی ہیں پاکستان میں ڈپریشن سے نکلنے کے لیے. میں نے سر پکڑ لیا، میں نے کہا اچھا یار ایسا ہوتا ہے. لیکن جب مجھے ڈپریشن ہوا، میں انزائٹی سے گزرا، اور جو فرسودہ خیالات آئے، 10-12 سال پہلے کی بات ہے، میں بانو کسی آپا کے پاس جا کے بیٹھ کے رویا کرتا تھا، کیونکہ بابا جی تو چلے گئے تھے. تو وہ مجھے کہتی تھی کاکا تو اللہ سے دعا کر اور خوش رہا کر. خیر میں جیسے نکلا ایک الگ کہانی ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں نے اس دن اللہ سے کہا تھا کہ یا اللہ اب تو ڈپریشن دے گا تو افتخار رفیع ڈپریشن میں آئے گا، ادروائز بندہ مجھے ڈپریشن میں نہیں ڈال سکتا. اس کے لیے سب سے اچھا کام برداشت بڑھائیے، غصہ کم کیجئے، تیش کو کم کیجئے. غصے میں اور تیش میں کبھی کوئی فیصلہ نہ کریں. علامہ کے حوالے سے میں چھوٹی سی ایک بات بتاتا ہوں. میں ہائیڈلبرگ گیا، اور گیا اس لیے تھا کہ میں نے وہاں دریائے نیکر کے کنارے جو علامہ اقبال کی نظم ہے، جو ڈاکٹر صاحب نے میرا خیال دیکھا ہوگا، وہ ساری جگہ اس کو کہتے ہیں اقبال افر کہتے ہیں کنارے کو. دریائے نیکر کے کنارے علامہ اقبال کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اور وہاں پر ایک جو ہے وہ دیوار کے اوپر چھوٹی سی ان کی دریائے نیکر کے کنارے نام ہے اس نظم کا، لکھی ہوئی ہے جرمن زبان میں. میں جب وہاں گیا تو میرا میزبان اتفاق سے اس کی چھٹیاں ختم ہو گئی، وہ مجھے ہائیڈلبرگ چھوڑ کے چلا گیا. اب میں نکلا پیدل اور میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں علامہ اقبال کا گھر کہاں ہے اور اقبال افر کہاں ہے. آپ یقین کیجئے میں چلتا گیا، ایک نقشہ میں نے کھولا، وہ بھی راستے میں ختم ہو گیا. میں ایک جگہ پہ آؤں اور وہاں آ کر میں رکوں اور مجھے لگے کہ یار اقبال افر یہ والا کنارہ ہے، یہ جو بچے بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں یہی ہے شاید. اب گرمیاں تھیں، 10 بجے کا ٹائم تھا، سورج ڈوبنے والا تھا، رات کو 10-11 بجے سورج ڈوبتا ہے. تو میں نے جلدی سے وہاں ایک ویڈیو بنائی، میں کہا دوستوں میں یہاں پر آیا اور یہ اقبال افر ہے اور یہ فلاں 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 بنا لیا میں نے. تو میرے منہائم سے، آپ کو پتہ ہی ہوگا منہائم کا، جہاں پہلی گاڑی ایجاد ہوئی تھی، منہائم سے ایک میری فین نے مجھے کال کی اور وہ آ گئیں. سورج ڈوبنے سے پہلے، سورج ڈوب چکا تھا لیکن ابھی روشنی باقی تھی. کہہ رہی افتخار بھائی بیٹھے میں آپ کو لے کے چلتی ہوں. انہوں نے مجھے پک کیا، مجھے وہیں لے آئیں. کہتی یہ اقبال افر. میں کہا ایک منٹ، یہ دیکھیں میں ویڈیو بنا چکا ہوں. اس نے ایسے ویڈیو دیکھی، کہتی ہاں آپ تو کہہ رہے ہیں اقبال افر ہے، آپ کو پتہ ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا، میرا دل کہہ رہا تھا. کہتی کیا مطلب؟ میں نے کہا میرا دل کہہ رہا تھا کہ میرے علامہ ایما کے ساتھ اس کنارے پہ بیٹھا کرتے تھے. ان کی ٹیچر تھیں ایما. وہ بڑی حیران ہوئی، کہتی آپ نے تو پہلے ہی بنا لیا. پھر میں نے کہا گھر کہاں؟ تو اس نے گاڑی سٹارٹ کی دریا کے دوسری طرف. پھر میں ان کے گھر گیا اور میں وہاں بڑی دیر تک کھڑا رہا. میں وہاں علامہ کو محسوس کرتا رہا اور دعائیں دیتا رہا. پھر میں نے اس گھر کا دروازہ نوک کیا. وہاں سے ایک صاحب آئے، اوپر سے ایک خاتون جھانکی جو پودوں کو پانی دے رہی تھی. وہ آپ نے گھر دیکھا ہوگا؟ اچھا نہیں دیکھا ہوا؟ وہ بڑا خوبصورت گھر ہے. وہ میں نے فیس بک پہ لگائی تھی وہ ساری ویڈیو بھی. اور تو میں نے
اس بہن سے کہا کہ اس سے بات کریں. اس نے بات کی تو اس نے کہا وزٹ نہیں ہو سکتا اس وقت, وہ آئے ہوئے مہمان آئے ہوئے. تو میں نے کہا یار ان سے پوچھیں کہ گھر ہمیں مل سکتا ہے پاکستانیوں کو. تو اس نے اس سے پوچھا, اس نے کہا جی ہم تو دینے کے لیے تیار ہیں, کوئی لینے کو تیار نہیں ہے. اب وہ کس کی بات کر رہی تھی یہ تو خیر مجھے نہیں پتا, لیکن میں وہاں گیا. پھر میں مولانا روم کے جب حاضری دینے گیا کونیا, میں نے وہاں پڑھا تھا سٹی آف ہارٹس کونیا, تو میں نے سٹی آف لو وہاں سے اٹھایا تھا. اور میں نے وہ نشست بھی دیکھی جہاں پر علامہ اقبال کی ایک باقاعدہ انہوں نے نشست بنا رکھی ہے. تو علامہ اقبال کا فلسفہ, یا اگر ہم کہیں کہ وہ کیا چاہتے تھے تو میں آپ کو آسان لفظوں میں بتا دوں. وہ چاہتے تھے کہ ہم خوش رہیں, ہم جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا خواہش کو چھوڑ کے اپنی ضرورت کی طرف فوکس کر لیں, ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. بابا جی اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو بھی حکمران آتا ہے وہ معیشت ٹھیک کرنے لگتا ہے, جبکہ ضرورت ہے معاشرت ٹھیک کرنے کی. جس یورپ میں جانے کے لیے آج کے بچے تڑپتے ہیں, باپ کی زمینیں بیچ کے اور داخلے کرواتے ہیں, میں وہ سارا یورپ دیکھا ہوں. یہ وہ یورپ ہے جس کے لیے آپ ڈنکیاں مار کے, ابھی بھی کچھ دن پہلے ایک کشتی ڈوبی ہے یونان, اور کچھ پاکستانی اس میں کام آئے, اور میں اس کے لیے بڑا دعا گو بھی ان کے والدین کے لیے. میرے بچوں, آپ یقین کیجئے کہ یورپ میں آپ نہیں رہ سکتے. پنجابی چ کہتے ہیں مجھ دی بھین مجھ, ہم وہاں بھی کوئی پاکستانی تلاش کر رہے ہوتے ہیں, ہم وہاں بھی ایک پاکستانی ہوٹل ڈھونڈ کے 70 کلومیٹر جا کے کھانا کھا کے آتے ہیں. آپ کو لگتا ہے وہاں کی تنہائی آپ کو مار دے گی. جس یورپ کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ یورپ کیا تھا, کبھی غور کیا آپ نے؟ 2 جنگوں میں 5.5 کروڑ لوگوں کو مارنے والے تھے وہ لوگ. یہ جو کہا جاتا ہے نا جی انہوں نے آکسفورڈ بنا لی سی 900 سال پہلے 800 سال, بالکل بنائی سی, میں انکار نہیں کرتا, لیکن کیا کیا؟ 3.5 کروڑ لوگ 2 جنگوں کے اندر انہوں نے معذور کر دیے. اور یہ 2 جنگیں جب ہو رہی تھیں, یہ خطہ جو ہندوستان کا خطہ ہے, یہاں پر ایک بم بھی نہیں پھوٹا تھا, یہاں پر کاشتکاری ہوتی تھی. اور اس وقت کے گورے آ کر لکھتے کتابوں میں کہ ہم نے ایک ایسا علاقہ دیکھا وہاں لوگ گندم بانٹتے ہیں, آلو بانٹتے ہیں, لوگوں کے گھر چیزیں پکا کے دیتے ہیں. کہتے ہیں یار عجیب معاشرہ یہ. وہ جو محبت تھی, وہ جو بابے بلے شاہ کی زمین تھی, وہ جو میاں محمد بخش کے خطے کے رہنے والے تھے, وہ کون لوگ تھے؟ وہ محبتیں بانٹنے والے تھے. میں ایک چھوٹا سا قصہ سنا کے اجازت چاہوں گا. بابا جی اشفاق صاحب چھوٹے سے تھے اور مختصر گاؤں تھا ان کا انڈیا میں. تو کہتے ہیں میں اپنے ذہن میں کچے ذہن میں پڑھ رہا تھا, اور میری بیبے نے ایک بڑا اعلیٰ درجے کا ایک اصیل ککڑ, ایک مرغہ پال رکھا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں پڑھتا تھا تو بیبے آتی تھی اور مٹھی بھر کے دانوں کی لاتی تھی, اور وہ بڑی سہولت سے مرغے کے آگے رکھ دیتی. مرغا سر جھکاتا اور بڑے آرام سے پیٹ بھر لیا کرتا تھا, اس کو کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی تھی. کہتے ایک دن وہ آئی ہیں بیبے, انہوں نے بک آگے کیا, اس نے چونچ ماری یا ٹھونگ جس کو کہتے ہیں ماری ہے, چونج, سارے دانے کھلر گئے. بیبے ہاتھ سلاتی ہوئی تیرا بیڑا ترجے کہہ کے اندر چلی گئی. اب وہ دانے بکھر گئے. کہتے مرغا کبھی رائٹ جاتا, کبھی لیفٹ جاتا, کبھی شمال, کبھی جنوب, چکتا رہا, تھک گیا, اس کا پیٹ بھی نہیں بھرا. میں آپ کو مختصر بات بتا رہا ہوں, اگر آپ اللہ کے بندے کو تانے ماریں گے, اس کی غیبت کریں گے, اس کی حق تلفی کریں گے, تکبر اور انا سے بات کریں گے, اس کی عزت نفس پامال کریں گے, تو اگر یہ والی چنجی اور تانے کریں گے نا, میں آپ کو بتا دوں آپ اس اصیل مرغے کی طرح تھک جائیں گے, آپ کو کبھی منزل نہیں ملے گی. علامہ کا فلسفہ, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. سوچئے گا کیا کہہ رہے ہیں. جب کسی کا بندہ بننا ہوتا ہے نا, پھر سرنڈر کرنا پڑتا ہے. وانو کسی آپا سے میں نے ایک دن پوچھا, میں کہا آپا جی کی کریے؟ کہتے بیٹا سرنڈر کر دے جی میں اللہ دے اگے کریدا ہے. میں کہا اللہ تو سجدہ کریدا ہے. کہندی ہاں یہ اگے اپنی انا اپنا تکبر سرنڈر کریدا بندے دے اگے, آپ کا کام بن جائے گا. اور آپ نے بڑا پر امید رہنا ہے اس قوم کی ترقی سے. یہ اقبال کا خواب ہے. علامہ اقبال کا خواب ہے پاکستان. اس پاکستان کو بنانے کے لیے مجھ جیسے بے وقوفوں نے کچھ اچھا تو کیا نہیں, بگاڑا ہی ہے,
لیکن آپ نوجوان جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو کیمرے کی آنکھ سے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکا، لیکن ایک کام میں نے کیا ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں کسی اللہ کے بندے سے دشمنی نہیں کرتا، میں کبھی کوئی ایک لفظ بھی اپنے کسی ویڈیو یا تحریر میں نہیں تحریر کرتا یا بولتا جس سے کسی کی دل آزاری ہو سکے، میں صرف اتنا کر سکا۔ میں نے اشفاق صاحب سے یہی سیکھا تھا۔ بابا جی اشفاق صاحب فرماتے تھے کہ اقبال کا فلسفہ ہے بندے دی عزت نفس نو پالنا، لیکن بدقسمتی سے مجھ جیسے بے وقوف اس کی پامالی کرتے ہیں۔ میں تو ایک بڑا چھوٹا سا کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو شاعر نما، انسان نما اور ادیب نما آدمی ہوں، لیکن بابا جی اشفاق صاحب کی نشست میں یا علامہ کو پڑھنے کے بعد یا مولانا ظفر علی خان کی تحریروں کو پڑھنے کے بعد جو موٹیویشن مجھے ملی وہ میں آپ کو ضرور بتا دیتا ہوں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اسلام پہ عمل کرنا دنیا کا سب سے آسان ترین کام ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ پتہ سانو پگ پانی پینی ہے یا لاچا پہننا، نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے اپنے من کو منانا ہے کہ یار تو نے پازیٹیو رہنا ہے، بس ایک کمانڈ اس کو دے دیں، پھر آپ دیکھیے بالکل جس طرح آپ آم کا پودا بوتے ہیں نا، ایک بیج لگاتے ہیں پھر اس کے بعد ہزاروں آم اگتے ہیں اور ہر سال اگتے ہیں۔ تو مثبت سوچ کی پنیری جب آپ اپنے اندر بول لیتے ہیں، اس میں ہزاروں مثبت کام، خدمتیں، سروسز اگتی ہیں۔ اور جب ابلیس کا پودا یا نیگیٹیوٹی کا پودا آپ اندر لگا لیتے ہیں تو جس طرح گندم کے 100 خوشے ہوتے ہیں اور 70 دانے ہوتے ہیں، نیگیٹیوٹی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے بری طریقے سے۔ میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ اپنی زندگی میں کچھ مت کیجئے، جو کام آپ کو دیا گیا صرف وہ کریں اور پازیٹیو ہو جائیں۔ خدا کی قسم آپ کو وہ آسودگی ملے گی، اللہ تعالیٰ وہ آئیڈیاز آپ کو دے گا، آپ پریشان ہو جائیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں آخر میں اپنی ایک نظم سنا کے اجازت چاہوں گا، وہ ہے کہ میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں، میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں، وفائیں یاد رکھتا ہوں، جفائیں چھوڑ دیتا ہوں، کھلے رکھتا ہوں دل کے راستے ناراض لوگوں پہ، میں واپس آنے والوں کی خطائیں چھوڑ دیتا ہوں، میں سب لوگوں سے ملتا ہوں، ادب سے بات کرتا ہوں، یہ شہرت اور بلندی کی ہوائیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اور شعر دیکھیے گا کہ تکبر شور کرتا ہے کرو تذلیل لوگوں کی۔ ہم ڈاکٹر ہیں نا، ایم اے کیتا ہے، بزنس مین ہاں، میرے وڈیاں دی زمیناں نے وائی بی جی دیاں، میرا یو کے دا ویزا لگ گیا ہے، تو کون ہے؟ تکبر شور کرتا ہے کرو تذلیل لوگوں کی، میں اپنے نفس کی ساری صدائیں چھوڑ دیتا ہوں، میں اپنے نفس کی ساری صدائیں چھوڑ دیتا ہوں، کوئی دل کو دکھائے مسکرا کے بات کرتا ہوں، کوئی دل کو دکھائے مسکرا کے بات کرتا ہوں، نبی کو یاد رکھتا ہوں، خطائیں چھوڑ دیتا ہوں، نبی کو یاد رکھتا ہوں، خطائیں چھوڑ دیتا ہوں، میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں، وفائیں یاد رکھتا ہوں، جفائیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اب یقین کیجئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ ہم میں سے بہتر کون ہے؟ مجھے لگتا ہے سارا فلسفہ اقبال نے وہیں سے لیا ہے اور وہیں کا ہے۔ آپ نے فرمایا جس کے اخلاقیات بلند ہیں اور بیویوں کے ساتھ صلہ رحمی سے رہتا ہے۔ وہ بیویاں جو شوہروں سے خائف رہتی ہیں، ڈری رہتی ہیں، اور پھر ہم ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ شیر ببر یا کوئی بہت بڑا ادیب، بہت بڑا انسان پیدا کریں گی، وہ ممکن نہیں ہے، پھر چوہے پیدا ہوں گے۔ جو قومیں اپنی بیویوں کی قدر کرتی ہیں، اپنی روایات اپنے دین کے مطابق ان کو حق دیتی ہیں، وہاں پھر وہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جو پھر بیت المقدس کو بھی فتح کر لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آخری شعر سنا کے اجازت چاہوں گا۔ کہتا اقبال نیپولین کے مزار پہ گیا، بڑی طویل نظم لکھی اقبال نے۔ اقبال کی تمام پوئٹری تربیت سازی اور کردار سازی کی بات کرتی ہے نوجوان کے لیے۔ کہتا ہے راز ہے تقدیر جہاں تگ و تاز،
जोश किरदार से खुल जाते हैं तकदीर के राज, सफ़ जंगा में मर्दान खुदा की तकबीर, जोश किरदार से बनती है खुदा की आवाज़। बहुत शुक्रिया बेटे। मैं अदील बरकी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं, अब इजहार ख्याल भी फरमाएं और मौलाना और अल्लामा के कलाम से भी हमारे सामीन को महजूज़ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। कोई जवाब नहीं? अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। वो दाना सुबुल ख़त्मुल रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फिरोगे वादिए सीना, निगाहे इश्क को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। एक दो साल पहले मैं अलहमरा में ही आया। यहाँ फैज़ मेला बहुत ही माशाल्लाह आबो ताब से सजता है। खुशी होती है कि हमारे यहाँ अच्छे मुफक्किर, अच्छे शायर, अच्छे लोगों के दिन मनाए जाते हैं। तो जावेद अख्तर साहब इंडिया से आए हुए थे। उसके बाद मैंने उन्हें उसी शाम घर पे मधु किया था। तो मुझे कहने लगे, यार बहुत अच्छा आपका तो फैज़ मेला ये सजा देते हैं, ये क्या फैज़ इकबाल से बड़े शायर थे? मैंने कहा सर ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? इकबाल में से तो बहुत बड़े बड़े शायर निकले हुए हैं, तो फैज़ साहब का रुतबा इकबाल से तो बड़ा नहीं। तो कहने लगे इकबाल का इस तरह नहीं आप दिन मनाते। मनाते हैं, हम बहुत अच्छा मनाते हैं, बल्कि छुट्टी भी मनाते हैं। लेकिन जिस तरह अलहमरा आज सजा हुआ है, मैंने इससे पहले इकबाल डे पे या इकबाल के हवाले से इन्हें सजा इसे ऑर्गेनाइज़ करने वाले यकीनन बहुत ही शानदार लोग हैं और बड़ा ही अच्छा मकसद है उनका। उन्होंने इकबाल के शाहीनों को यकजा करने की सोची। मैं यहाँ आके बड़ा खुश हो रहा था कि मुझसे पहले इस डाइस पे बहुत ही प्यारे, बहुत ही शानदार, बहुत ही तजर्बाकार लोग बोल रहे थे। पाकिस्तान बनाना कितना ज़रूरी था, कितनी शहादतें हुई, कितने घर उजड़े, दुनिया इधर से उधर हो गई, फिर ये पाकिस्तान बना। अगरचे मेरे पास या मेरे हम असर दोस्तों के पास कोई ऐसे सरकारी ओहदे नहीं रहे कि हम एक साइन करके और एक ऑर्डर दे के इस्लाह कर सकते। इवन देन मैं समझता हूँ मेरी जनरेशन तक के सारे लोग गुनाहगार हैं। हम वतन अज़ीज़ को इस मुकाम में लाने के लिए सब मुजरिम हैं। अब ये पाकिस्तान, मैं ये सच कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ ये तुम यंग लोगों का है। अल्लाह करे तुम लोगों के रास्ते ना रोके जाएं, तो तुम लोग इस वतन को सचमुच पाकिस्तान बनाओगे। इकबाल के शाहीन भी तुम ही हो और कायद आज़म की आस भी आप लोग ही हो। और एक चीज़ और बहुत ही अच्छी है कि ये जो आपकी नई जनरेशन आ रही है ना, सचमुच ये बड़ी शानदार जनरेशन है। मैं जब भी इन लोगों से मिलता हूँ मेरा सर फ़ख्र से ऊंचा हो जाता है, जीने को और दिल करता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, रहम दिल, हसास, सच्चे, बहुत ही अच्छी जनरेशन ये निकल रही है। और फिर इफ़ी भाई, जिन मुल्कों के वीज़े हमें लाइनों में लग के मिलते हैं, उन वीज़ों के बाद यहाँ के बच्चे जब वहाँ जाते हैं, यहाँ की लेबर जब वहाँ जाती है तो 4 चांद लगाती है। मैं महीने 2 महीने में मुल्क से बाहर होता हूँ,
لیکن میں اپنے پاکستانیوں کو ہمیشہ سر بلند دیکھتا ہوں. اور جیسے فی بھائی نے کہا کہ وہاں رہنے والے پاکستانی یہاں رہنے والے پاکستانیوں سے زیادہ سچے پاکستانی ہیں. انہیں وہاں بیٹھ کے بھی یہاں والے پاکستانیوں کی زیادہ فکر ہے. اقبال کے حوالے سے بچپن میں ہی، کیونکہ فنکار ان بورن ہی ہوتا ہے اور یہ اس کا سافٹ ویئر جو ہے اوپر سے سیٹ ہو کے ہی آتا ہے کہ یہ آرٹسٹ ہے یا نہیں ہے. بیچ میں زبردستی والی کوئی چیز نہیں ہے. یا وہ فنکار 1 نمبر ہوتا ہے یا 3 نمبر ہوتا ہے، 2 نمبر نہیں ہوتا. بجا دیجیے تالی تو میں آگے بات کروں. اسکول کی اسمبلی میں شروع سے میں رٹے ہوئے طوطے کی طرح یہ پڑھتا تھا، تو سمجھ کے نہیں پڑھتا تھا، رٹے ہوئے طوطے کی طرح پڑھتا تھا. کچھ سال پہلے جب سچ مچ سمجھ آئی تو میرے اوسان خطا ہو گئے. میں ہر سال موریشس جاتا ہوں اقبال ڈے کے حوالے سے. وہاں پہ گاندھی آڈیٹوریم میں ایک بہت بڑا کٹ ہوتا ہے جس سے صرف پاکستانی ہی نہیں، اردو ادب سے تعلق رکھنے والی دوسری شخصیات اور اقبال کے حوالے سے ایون ہندو، سکھ، عیسائی، یہ سب لوگ ہوتے ہیں. ہر سال میں جاتا ہوں اور بہت بڑا فنکشن ہوتا ہے. اور میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے کہتا ہوں پاکستان میں نہیں ہوتے، ہمیں دوسرے ممالک میں جانا پڑتا ہے. میں ہمیشہ اپنے پروگرام کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں، اسی طرح جیسے میرے ٹیچر اشارہ کرتے تھے، اور میں شروع ہو جاتا ہوں. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. آپ کو یاد ہے تو پڑھیے نا، میرے ساتھ سب پڑھیے. زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے ہو میرا درد مندوں سے، ضعیفوں سے. آپ اتنا اونچا نہ گائیں، آپ مجھے پتہ اچھے گلوکار ہیں، لیکن آپ اس وقت ہمارا ساتھ ہماری آواز میں دیجیے. میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو تھینک یو. اچھا، ابھی میں ایک اور علامہ اقبال کا کلام تھوڑا سا پڑھنا چاہوں گا، اور اس میں بھی آپ میرا ساتھ دیجیے گا سب لوگ. خودی کا زیر نہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، صنم کدا ہے جہاں. تھینک یو. آئندہ ہم ایسا کریں گے کہ تم بچوں کے ساتھ پریکٹس کر کے ایک بڑے سے کوائر کے ساتھ ہم اقبال کے یہ ترانے پڑھا کریں گے. مولانا ظفر علی خان صاحب میری زندگی کا وہ حسین باب ہیں جس کا سارا کریڈٹ خالد محمود صاحب کو جاتا ہے. ان کے لیے ایک زوردار تالی بجائیے تو میں واقعہ سناؤں.
میں نے ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی کے لیے ان کا ایک کلام پڑھا جس پر مجھے ایوارڈ دیا گیا، پی ٹی وی ایوارڈ ملا۔ شناسائی تو میری ان سے پہلے ہی تھی، کیونکہ میوزک میں کئی دفعہ ان کے گھر پہ بھی اور دوسری جگہ شام غزل کے حوالے سے ملا تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے مولانا ظفر علی خان کا کہیں کلام سنا تو انہوں نے کہا یار یہ تو بہت ہی اچھا ہے، آپ اسے ہمارے ادارے کی طرف سے البم کیوں نہیں بناتے؟ تو میں نے ان کی معاونت سے اور انہوں نے مجھے جو سہولتیں دیں اس کے ساتھ مولانا ظفر علی خان صاحب کا رخشندہ آفتاب کے نام سے ایک 14 کلام کی ایک سی ڈی بنائی گئی۔ اس سی ڈی کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر مجھے عزت دی کہ تہاڑ جیل انڈیا سے وہاں کے جو قیدی ہیں ان لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا دلی میں، اور کیسا حسین اتفاق ہے کہ اجازت بھی ملی اور مجھے جا کے ان قیدیوں میں مولانا کا کلام بھی سنانا پڑا۔ اور انہوں نے اپنی وہ جیل کی مشقت سے جمع کیے ہوئے فنڈ سے میری حوصلہ افزائی کرنا چاہی، جو میرے لیے بہت ہی بڑی بات تھی۔ میں ظفر علی خان صاحب کے کلام کا ایک چھوٹا سا نمونہ آپ لوگوں کی نظر پیش کر رہا ہوں۔ کوئی نہیں، یہ وقت اٹھک بیٹھک چھوڑ دیں، تھوڑا سا سن لیجئے، کیونکہ ہم سب کو اکٹھا کرنے اور کم از کم مجھے بلانے کے لیے اس آرگنائزیشن کے لوگوں نے بہت تردد کی ہیں، آسانی سے نہیں، بڑی مشکل سے۔ تو مولانا ظفر علی خان صاحب کا وہ کلام میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ قبر حجاز کے رخشندہ آفتاب، صبح ازل ہے تیری تجلی سے فیض یاب، اے خبر حجاز کے رخشندہ آفتاب، چوما ہے قدسیوں نے چوما ہے قدسیوں نے تیرے آستانے کو، تھامی ہے آسمان نے جھک کر تیری رکاب، پھیلا ہے شرق و غرب پر پھیلا ہے شرق و غرب پر
صبر کرم تیرا آدم کی نسل پر ہے، تیرے احسان بے حساب، اے خاور حجاز کے رخشندہ آفتاب، صبح ازل ہے تیری تجلی سے فیض چلیں کلام اقبال میں کل یہ میرے ساتھ ایک شام کر رہے ہیں. کلام اقبال آپ کو میں بہت زیادہ سناؤں گا، سب لوگ وہاں تشریف لائیے گا. شفیق جلندری صاحب، آپ کے ساتھ بچپن کی اتنی حسین یادیں وابستہ ہیں. میں آپ کو بڑی دیر سے پہچانا تو مجھے کرشن نگر آخری سٹاپ سے آپ کی قداور شخصیت چلتی ہوئی چوہان روڈ پہ مرزا منور صاحب کے گھر، اس طرف مرزا ادیب، اور پھر میرے ابا ایوب خان کے ساتھ آپ کی صحبتیں، یہ اسی کا ہی اثر ہے. سنت نگر. تو سلامت رہیے. تو آئیے ذرا کھڑے ہو جائیے اور ہم وطن عزیز کا ترانہ ریلیجسلی پڑھتے ہیں اور سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور کیونکہ ہمیں اس پہ عمل بھی کرنا ہے. تو جو جتنے پاکستانی ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، اور جو نہیں پاکستانی انہیں زبردستی کھڑا کریں. آپ کی آواز میری آواز سے بلند ہونی چاہیے پاکستانیوں، اور کیونکہ میرا خیال ہے کہ آرگنائزرز نے اس پروگرام کو اسی مقصد کے لیے ارینج کیا ہے تاکہ ہم لوگوں میں مسلم اور پاکستانیت جو ہے یہ بدرجہ اتم بڑھتی رہے. پاک سرزمین شاد باد، تو نشان پاک سرزمین قوت شاباش قوم شاد باد پرچم رہبریت ترجم جان لو یو. تھینک یو سو مچ. پاکستان، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. آئیے خالد سر تشریف لائیے، لوگ آپ کو سننے کے لیے بے چین ہیں. میں کچھ نہیں سناؤں گا. معزز خواتین و حضرات، مجھے اسٹیج سے زبردستی ہٹایا جا رہا ہے تعارف کروانے کے لیے. میں تعارف کے لیے نہیں سمجھتا ضرورت. میں جو مولانا ظفر علی خان فاؤنڈیشن ہے اس کا سربراہ ہوں، اور میں آپ کا صرف یہاں شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ اس سے مزید فکروں کی گنجائش نہیں ہے. تمام مقررین نے بڑی خوبصورت گفتگو کی. ڈاکٹر ندیم اسحاق صاحب نے تو اتنی زبردست باتیں کی اور اتنی مشکل باتیں کی کہ میں سوچ رہا تھا کہ جو سامنے بچے بیٹھے ہیں
ان کو بھی زیادہ سمجھ نہیں آئی ہوں گی، لیکن جو سٹیج پہ بچے بیٹھے تھے وہ بھی بہت کچھ سمجھ نہیں پائے تھے سارا کچھ۔ تمام مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ ان بڑے لوگوں کی زندگیوں کو فالو کریں اور کردار سازی اور انسان سازی کا عمل کرنا چاہیے۔ تو اس میں 3-4 باتیں ہیں جو آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ جو تھے اسلام کے سچے عاشق تھے، رسول پاک کے سچے عاشق تھے۔ وقت نہیں ہے کہ ان کے شعر سنائے جائیں، جو اقبال کا تو غالباً ہے شعر کے با مصطفیٰ رساں کے دیں ہما اوست گر باؤ نہ رسیدی بلا جبیز تھی، یعنی مصطفیٰ تک آپ ان کے نقش قدم پر چلیے تو آپ انسان اچھے بن جائیں گے۔ پھر قرآن کا حوالہ بھی بڑا آتا ہے ان بزرگوں کے کلام میں، اور خاص طور پہ ظفر علی خان میں بھی اور علامہ اقبال میں، کہ نیست ممکن جز با قرآن زیستن، قرآن کے بغیر نہیں بالکل آپ زندہ رہ سکتے۔ اور اس طرح کی اور بھی ہیں، چونکہ وقت کوئی نہیں ہے اس لیے میں اس کو مزید مختصر کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ آج تشریف لائے، وقت نکالا، اپنے سب لوگوں کی باتیں توجہ سے سنی۔ انشاءاللہ اللہ نے مہلت دی تو دوبارہ ملیں گے۔ بہت مہربانی۔